بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بنیادی طور پر 3 نکتے ہیں جس پر میں آپ کی سماع خراشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا تو ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہے یا ہوگا کہ آج یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ایک ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن، جس کی سربراہی ان کے جو وزیر ہیں ڈاکٹر سلطان احمد الجبر وہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک اور وزیر محمد شرف جو منسٹر ہیں فار اکانومی اینڈ ٹریڈ افیئرس، اسسٹنٹ منسٹر فار فارن افیئرس آن اکانومی اینڈ ٹریڈ، وہ اور ان کے ہمراہ یو اے ای کی لیڈنگ جو کمپنیز ہیں ان کے سی ای اوز اینڈ سینئر آفیشلز کا ڈیلیگیشن اسلام آباد تشریف لایا، اور ان کے ساتھ جو پرائم منسٹر صاحب کی، اور میں بھی موجود تھا، جو ہماری 19 سپٹمبر کو ابو دھابی میں ایک نشست ہوئی تھی کہ ہم کس طرح اپنے یو اے ای کے ساتھ اکنامک ریلیشن شپ کو پہلے سے زیادہ روبسٹ کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں، کس طرح ہم انویسٹمنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور جو پاکستان کا اکنامک ایجنڈا ہے جس سے کہ معاشی استحکام اور خوشحالی جس سے مقصود ہے، اس کو کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ اس ڈیلیگیشن میں یو اے ای کے کراؤن پرنس شیخ ہز ہائنس شیخ محمد بن زائد نے خود دلچسپی لی اس ڈیلیگیشن کے مرتب کرنے میں، اور اس کو وہ پرسو کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ ابھی جب میٹنگس چل رہی تھی تو ان کا فون بھی آیا کہ کیا پیش رفت ہے، کیسا چل رہا ہے، مجھے ان کے منسٹر بتا رہے تھے، تو اس لیول کی وہ دلچسپی لے رہے تھے۔ اور ان کی جو پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس ڈیلیگیشن کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑا ایک کلیئر پیغام دے کر بھیجا ہے کراؤن پرنس نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یو اے ای کے اور پاکستان کے تعلقات تو دیرینہ ہیں، بہت پرانے ہیں، اور شیخ صاحب جو تھے نہان، وہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، لیکن پچھلے 4-5 سال اس میں ایک ڈپ آیا تھا، اور ان کی خواہش ہے، ان کی لیڈرشپ کی خواہش ہے، اور پاکستان کی بھی یہ خواہش تھی، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اس نوعیت بلکہ اس سے بھی بڑھانے کی کوشش کریں جہاں ہوا کرتے تھے۔ یو اے ای کے ساتھ ہمارا نہ صرف ایک تعلق اہم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 1.6 ملین، تقریباً 16 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں ڈائسپورا وہاں، اور وہ ان کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کی مدد بھی کر رہے ہیں ریمیٹنسز کی شکل میں، اور تقریباً 4.3 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آتی ہیں، اور بہت بڑی رقم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ آج کی جو نشست تھی اس میں یہی ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح ہم اپنے جو درینہ ہمارے اسٹریٹجک
اور ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشن شپس ہیں ان کو ہم ایک اس کی اکنامک سائڈ کو ہم کس طرح وسعت دے سکتے ہیں. تو یہ 4-5 ایریاز ہیں جس پر آج ہمارا تبادلہ خیال ہوا اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک ایگریکلچر کے شعبے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کس طرح ہم ایگریکلچر ایکسپورٹس ٹو UAE بڑھا سکتے ہیں. اور اس میں ہم نے خاص طور پہ 2-3 ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور وہ جو کمپنیز ہیں جو اس قسم کی ٹریڈ سے منسلک ہیں اور جانتی ہیں ان کے نمائندگان بھی موجود تھے. ایک تو بڑی واضح ہے جس کے پاس پاکستان کے پاس ہم ایکسپورٹ تو وہی کریں گے نا جہاں ہمارے پاس سرپلس ہوگا. تو ایک ہمارے پاس ایکسپورٹبل سرپلس ہے رائس میں اور ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. لیکن کچھ سالوں سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بتدریج کم ہو رہی تھی. پچھلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گراف ایسے نیچے آ رہا تھا اور ہندوستان کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی رائس کی. تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی اور یہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے کہ ہم رائس کی ایکسپورٹس کو دوبارہ کس طرح پروموٹ کر سکتے ہیں ٹو UAE. پھر فروٹس ہمارا بڑا پوٹینشیل ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں اور اس میں میں نے خاص طور پر ذکر کیا سٹرس کا اور مینگو کا. ان دونوں فروٹس میں ہمارے پاس ایک بڑی معقول کوانٹٹی ہے جو کہ کوالٹی بھی ہے وہاں اس میں اس کی مارکیٹ بھی ہے. بہت بڑا ایشین طبقہ ہے وہاں اور ان دونوں پھلوں میں ان کی بڑی دلچسپی ہے اور ہماری کوالٹی بھی ہے اور پراکسیمیٹی بھی ایسی ہے کہ آسانی سے وہ وہاں چاہے وہ پیرشیبل آئٹم ہی صحیح لیکن قربت کی وجہ سے وہ آسانی سے وہاں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے. اور تیسری چیز جس پر آج تبادلہ خیال ہوا وہ تھا ہمارا فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کہ کس طرح ہم جو بہت سی چیزیں یہاں پروڈیوس کرتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو پروسیس نہیں کر پاتے, اس کی شیلف لائف نہیں بڑھا پاتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے, ایکسپورٹ نہیں ہوتا اور یہاں ہماری کنزمپشن کے لیے بھی وہ دستیاب نہیں رہتا. تو وہاں آپ جانتے ہیں کہ کوالٹی کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کا ان کے پاس بڑا ایک مؤثر نظام اور ایکسپرٹیز موجود ہے. تو کس طرح ہم اس شعبے میں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور پاکستانی جو پروڈکٹ ہے اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں جو ضائع ہو جاتا ہے اور اس سے زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. انرجی کے شعبے میں دوسرا شعبہ جس پر آج تبادلہ خیال ہوا وہ تھا ہمارا انرجی کا شعبہ اور اس میں ان کی آپ جانتے ہیں ون آف دا موسٹ لیڈنگ کمپنیز ہے ایڈناک اور ایڈناک کے چیف ایگزیکٹو بھی تشریف فرما تھے اور ان سے جو ڈسکشنز ہوئیں اس میں 3 پہلو ہیں جو قابل غور ہیں جو آج کی نشست میں ڈسکشنز ہوئیں. ایک اور انہوں نے اس پہ خاصی دلچسپی کا اظہار بھی کیا, انٹرسٹ شو کیا. ایک اسٹیبلشمنٹ آف آئل ریفائنری. اب یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور آبویسلی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور جاب کریشن بھی ہوگی. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جغرافک لوکیشن اس کی اہمیت ایسی ہے
کہ یہاں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ LNG ٹرمینل ایک لگایا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، اور پاکستان ہب بن سکتا ہے اس کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے بھی اور بیونڈ۔ اور تیسری چیز جس پر ہماری آج ڈسکشن ہوئی، اور وہ ہماری اس ضرورت اور خواہش کو ڈسکس بھی کریں گے، اور ڈسکشن کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ پیش رفت بھی ہوگی، اور وہ ہے کہ جس طرح سعودی عرب نے ہم پر بڑا تعاون کرتے ہوئے انہوں نے ہمیں جو ہماری آئل کے ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ایک ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی کا انہوں نے اعلان فرمایا، اور اس کا ہمارا اندازہ ہے کہ اس جو 1 سال کی فیسلٹی مطلب سال بہ سال دی جائے گی 3 سال کے لیے، اس کا امپیکٹ جو اکنامک امپیکٹ ہے وہ $3.2 ارب کا ہے۔ تو UAE سے تو ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ تو کس طرح ہم UAE پاکستان کو کوئی پریفرینشل طریقہ کار اپنا سکتا ہے جس سے کہ ہمیں وہ جو فسکل سپیس ہمیں درکار ہے وہ فسکل سپیس دستیاب ہو جائے۔ ہاؤسنگ، آپ کے علم میں ہے کہ پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں میں ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ کا ذکر کیا اور لانچ کیا، اور پاکستان کی جو ہاؤسنگ کی شارٹیج ہے اور جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے لو انکم ہاؤسنگ کا ہم نے ذکر فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم کم از کم 5 ملین 50 لاکھ ہم ایسے مکانات تعمیر کریں جن سے کہ ہمارا جو ہاؤس لیس لو انکم طبقہ ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو اس پہ بھی ان کی ایک بہت ہی نمایاں ہاؤسنگ کی کمپنی ہے، بڑا نام ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا امار کے نام سے، ان کے نمائندگان بھی موجود تھے، اور ان سے بھی تبادلہ خیال ہوا کہ وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس ہماری جو ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی سے ہماری اکانومی کو بڑا ایک خاطر خواہ اس میں بہتری آئے گی، مختلف کنسٹرکشن مٹیریل استعمال ہوں گے، جابز ہوں گے، لوگوں کو مزدوری کا موقع ملے گا، اور اس سے اکانومی سٹیبلائز ہوگی۔ تو اس میں بھی وہ کس طرح ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس پر بھی پہلے ان اے ریسٹرکٹڈ میٹنگ اور پھر جو کنسرنڈ منسٹرز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی ڈیٹیلڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا شعبہ جس پر ہم نے بات کی وہ ہے پانی۔ پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، بحیثیت ملک کے ہم اس مسئلے سے بتدریج دوچار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو UAE نے اس میں ایک کمال مہارت حاصل کر لی ہے، آپ جانتے ہیں وہ تو بالکل وہاں تو پانی بہت قیمتی چیز ہے، اور پانی کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، وہ تو ریگستان ہے۔ تو وہاں انہوں نے اپنے سمندر کے پانی کو کس طرح قابل استعمال کیا، اور ڈیسیلینیشن پلانٹ سے انہوں نے اس پانی کو قابل استعمال بنایا۔ ماضی میں ٹیکنالوجی اویلیبل تھی پر مہنگی تھی، لیکن UAE نے اس میں اتنی مہارت حاصل کر لی ہے اور اتنی ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہے کہ اس کے ذریعے وہ ڈیسیلینیشن کے ذریعے پانی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کی جو کاسٹ ہے اس کی ریڈکشن میں بھی بے پناہ کمی
کرنے میں وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. بتا رہے تھے وہ کہ ایک زمانہ تھا کہ پتہ نہیں کتنے 40-45 سینٹ لگتے تھے پانی کو اس کی ڈیسلینیشن میں، اور وہ اب ماڈرن ٹیکنالوجی اور اسکیل کی وجہ سے، اور سنشائن کی تو کمی نہیں ہے وہاں، تو انہوں نے کس طرح اس کو نیچے لے آئے ہیں اور اب اتنی افورڈیبل کر دی ہے کہ 4-5 سینٹ پر، جو 40-45 پہ ہوا کرتی تھی وہ 4-5 سینٹ پہ آ گئی ہے. اب ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کراچی میں پانی کا بڑا شدید مسئلہ ہے اور بحران کی حد تک مسئلہ ہے. دیگر شہروں میں بھی ہے لیکن کراچی میں ہے اور سمندر قریب ہے. اسی طرح گوادر جو کہ ہمارا مستقبل کا ہمارا ایک نہ صرف پورٹ ہے لیکن اکنامک ہب بننے جا رہا ہے یہ اکنامک کوریڈور کی وجہ سے، لیکن وہاں پانی کا ایک سیریس ایشو ہے. تو اس ٹیکنالوجی سے اور اگر ان کی انویسٹمنٹ یہاں آ جاتی ہے اور ان گوادر کا پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کراچی کا ہو جاتا ہے اور اس میں یو اے کی انویسٹمنٹ ہماری مدد کر دیتی ہے، تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی اور اس پر بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا. اور آخری چیز جس پر ہماری بات ہوئی وہ تھی کہ ہماری جو ویزا کی جو ریسٹرکشنز ہیں اور جو دقتیں ہیں کہ اگر ہم نے یہاں انویسٹمنٹس کو پروموٹ کرنا ہے اور اگر ہم نے اکنامک ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرنا ہے تو پھر ویزے کی آسانی جو ہے وہ درکار ہے. اور اس پہ بھی ہم اگر پیش رفت کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹریول ایڈوائزری ہے اگر اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے تو یہ اوور آل جو ہے وہ سچویشن کو بہت اس میں بہتری آ سکتی ہے. تو یہ وفد جو آج آیا ہوا ہے، بڑی اچھی میٹنگز ہوئیں. وہ آج ہماری جو ریکوائرمنٹس ہیں اور جن شعبوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور میوچل بینیفٹ کے لیے اور میوچلی بینیفیشل پروجیکٹس جو ہم لانچ کر سکتے ہیں، اس پر ایک اچھی بڑی پازیٹیو بڑی کنسٹرکٹیو ہماری ڈسکشن ہوئی. ایک دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور وہ یہ ہے کہ کل آپ کے علم میں ہے کہ بلیک ڈے ہے اور ہم ہر سال مناتے بھی ہیں. اور اس سال جو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے وہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے، پہلے سے زیادہ تشویشناک ہے، پہلے سے زیادہ افسوسناک ہے. اور کل اس پر میری وہاں آپ کے نیشنل پریس کلب میں حریت کی اور کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک لمبی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی، تبادلہ خیال بھی ہوا. تو میں چاہتا تھا کہ آفیشیل بیان تو آ ہی جائے گا لیکن اس پہ بھی میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس پالیسی سے وہ میری نظر میں اپنا نقصان زیادہ کر رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو وہ ایلینیٹ کر رہے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر میں جو آج صورتحال ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ وہاں کا نوجوان طبقہ جو صرف شہروں تک محدود نہیں ہے، اب تو وہ پوری ویلی میں اور پورے مقبوضہ کشمیر میں پھیلا ہوا ہے، وہ اب سراپا احتجاج دکھائی دے رہا ہے. اور وہ جو احتجاج ہے وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، ایک ریزسٹنس کی تحریک جو ہے وہ جنم لے رہی ہے. اور آخری چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے میں دیکھ بھی رہا تھا، غور بھی کر رہا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کوئی جلدی کی جائے لیکن سوچ سمجھ کے
کچھ ریشفل کیا جائے فارن آفس میں. کچھ کیپٹلز ہیں جن میں ہمیں کچھ سفیروں کو بلانا ہے اور کچھ کو بھیجنا ہے. تو اس میں اس پر میری پرائم منسٹر صاحب سے آج اس پر تبادلہ خیال بھی ہوا اور کچھ چینجز ہیں جو ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ واشنگٹن میں ہم ایک نئے لندن میں ہم ایک نئے سفیر کی تعیناتی کا ارادہ رکھتے ہیں. واشنگٹن میں جو ہم اوبیسلی ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کسی کا چناؤ کرتے ہیں, کسی کو نامزد کرتے ہیں, پھر وہ نام آگے جاتا ہے, اگریما اس کا ہوتا ہے اور وہ دونوں ملکوں کی باہمی مشاورت سے جب اگریما ہو جاتا ہے تو پھر جا کے اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. لیکن ہم نے جو کچھ فیصلے کیے ہیں بیٹھ کر میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پرپوز کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس سے اتفاق کیا ہے. ہم وہاں تعینات کرنا چاہ رہے ہیں, تجویز ہے ڈاکٹر اسد مجید خان. ہمارے کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, خاصے سینئر ہیں اور وہاں واشنگٹن میں بھی اور نیو یارک میں بھی مختلف لیولز پر سرو کر چکے ہیں. یہاں بھی فارن آفس میں بھی وہ امریکاز ڈویژن میں کام کر چکے ہیں. لندن میں ہم تجویز کر رہے ہیں نفیس زکریا صاحب. نفیس زکریا بھی وہاں رہے ہیں اور نمبر 2 کا وہ نمبر 2 کا ڈپٹی ہائی کمشنر وہاں رہ چکے ہیں اور وہ وہاں کی چیزوں سے مانوس بھی ہیں. ریاض میں بھی ہم اپنے سفیر کو تبدیل کر رہے ہیں جو وہاں ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی اس پر نظر ثانی کر رہے ہیں اور وہاں راجہ علی اعجاز صاحب کا نام ہم تجویز کر رہے ہیں. یہ آپ کو جان کر حیرت تو خیر نہیں, خوشی ہونی چاہیے کہ جتنی یہ تجاویز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سب کیریئر ڈپلومیٹس ہیں. یہ سب کیریئر ڈپلومیٹس ہیں اور ہم نے اس میں کوئی اپنی ذاتی پسند اور ذاتی چاہت کو سامنے نہیں رکھا. یہ کوشش کی ہے کہ ایسے لوگ تعینات کیے جائیں جو جا کے پاکستان کی خدمت کریں اور پاکستان کا نقطہ نظر وہ وہاں اجاگر کریں. تو ریاض کا میں نے ذکر کر دیا. اوٹوا, اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو پچھلی حکومت نے, ان کا حق ہے لیکن پچھلی حکومت نے اپنی پسند کے وہاں لوگ تعینات کیے تھے. وہ حق ہوتا ہے, جس کو کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. اور کئی دفعہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ بھی بڑا اچھا کام کرتے ہیں. لیکن میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کافی ہے. اوٹوا, کینیڈا میں بھی ہم تبدیلی تجویز کر رہے ہیں اور رضا بشیر تارڑ صاحب ہمارے کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, ان کا نام وہاں زیر غور ہے. تارڑ. قطر, دوحہ میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹڈ تھے, ایک بینکر تھے دوست, وہ وہاں تعینات تھے. اب وہ وہاں نہیں ہیں تو ان کی جگہ بھی ایک کیریئر ڈپلومیٹ سید احسن رضا شاہ صاحب کو وہاں تعیناتی کا سوچا جا رہا ہے. رباط, موروکو, وہاں بھی ایک
پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی اور وہاں ہم حامد اصغر خان صاحب کا نام پرپوز کر رہے ہیں. حامد اصغر خان, بیلگریڈ سربیا. یہاں بھی ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی اور یہاں بھی ہم شہریار اکبر خان جو ہمارے سی جی تھے جدہ میں اور اب وہ کوالیفائی کرتے تھے ایمبیسڈر سینیورٹی کے لحاظ سے ایمبیسڈر تعینات ہو سکتے تھے, تو ان کو وہاں تجویز کیا جا رہا ہے. ہوانہ میں جو سفیر تھے وہ بھی ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی اور انہوں نے جب حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے از خود استعفیٰ دے دیا تھا, تو ان کی جگہ صاحبزادہ احمد خان صاحب کو تجویز کیا جا رہا ہے. دبئی میں بھی ایک پچھلی حکومت کے ایک پولیٹیکلی نامزد کاؤنسل جنرل تھے وہاں تعینات, تو ان کو بھی واپس بلایا جائے گا اور ان کی جگہ ہمارے ایک اسی لیول کے ایک سینئر کاؤنسل جنرل ہیں جو اس وقت بریڈفورڈ میں ہیں, احمد امجد علی ان کا نام ہے, ان کو تجویز کیا جا رہا ہے. تو یہ 3 چیزیں تھیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. تھینک یو.